ہاتھوں کو تلوار بنا کے ہلائیے، جائیں گے انشاءاللہ۔ وہ سنگے گرا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، بولا انشاءاللہ۔ امریکہ ہو یا یورپ، وقت کا یزید ہو، انشاءاللہ مدرسے کا تحفظ کریں گے، کریں گے۔ وہ سنگے گرا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، ہم راہ وفا کے رہرو ہے منزل ہی پہ جا کے دم لیں گے۔ ارباب حکومت سے کہہ دو یہ عزم کیا ہے ہم سب نے، جو حق کے مقابل آئے گا رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، بولو انشاءاللہ۔ ارادہ ہے، تشریف رکھیے۔ بعض ساتھی پریشان تھی کہ میری تا اولاد کون، کوئی ساتھی پریشانی بھئی میں کینے پڑھے سا کیا کہ آپ کینے پڑھ سا، تو آئیے تھوڑا سا اور نیچے آتے ہیں، تھوڑا سا اور نیچے آتے ہیں۔ یہ مولوی حل بتا کے جائے گا، یہ حل بتا کے جائے گا اور انشاءاللہ آپ کو جنت پہنچا کے جائے گا۔ میں نے پہلے کیا کہا، جیسے ابھی سورج نکلا ہے، کیا ہے، دن ہے یا نہیں ہے، انشاءاللہ ایسے یقین ہے کہ یہ سب کو جنت لے جائیں گے اور انشاءاللہ ادھر ہی فیصلہ ہوگا، کیونکہ ہم نے قرآن کو مانا بھی ہے اور سمجھا بھی ہے۔ جب آپ کو یہ یقین نہیں ہے، وہ ہمارے حضرت مولانا عبدالستار دوسی سے کہتے تھے علماء حضرات سے مخاطب کہ وہ مولیو جیرا قرآن تھو گلو ٹائم دی روٹی نہیں دے سکتا، وہ جنت کی میں نہیں سی۔ مجھے تو یقین ہے، میں تو اس لیے در کے جگہ جگہ جا کر قرآن کی بات کر رہا ہوں، میں نے جانا ہے اس کے اوپر، ہم سب جائیں گے انشاءاللہ۔ تو کچھ ساتھیوں نے ذرا ہاتھ آہستہ اوپر کیا، پریشانی ہوئی، آئیے ایسی بات کرنے لگا ہوں، انشاءاللہ راہ نجات بھی ہوگی، صراط مستقیم بھی ہوگی اور جنت جانے کا راستہ بھی ہوگا اور ہاتھ آدمی کے لیے کرنا آسان بھی ہوگا انشاءاللہ۔ تو قرآن پڑھنے پڑھانے کا ارادہ تو ہے نا انشاءاللہ۔ تھوڑا اور نیچے آتے ہیں، ایک سٹیپ اور بھی ہے، ذرا توجہ رکھنا، لیکن یہ ہے بہت بڑا درد دل، ہے بہت بڑا درد دل۔ میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں، آخری 5-7 منٹ ہے اور اب درد دل دینا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کو حل بھی بتایا، صراط مستقیم بھی بتایا، راستے پہ بھی لے آیا، آئیے اب درد دل دینے لگا ہوں۔ ذرا دل کی کھڑکی کھول کر میرا یہ درد دل سنیے، یہ دل کی کھڑکی کھول کر ایمان کی تازگی کے ساتھ میرا درد دل سنیے، توجہ ہے انشاءاللہ۔ کون سا درد دل؟ میرے عزیزان محترم، پڑھنے پڑھانے والا کام ذرا مشکل صحیح ہے، لیکن امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام مالک رحمت اللہ علیہ کہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے کو سپورٹ کرنے والا، ہمدردی کرنے والا، حمایت کرنے والا، کیونکہ ایک روایت میں ہے، آگے ماہ رمضان بھی آ رہا ہے، کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن یہ کسی آدمی کی سفارش کریں گے تو اللہ سفارش رد نہیں فرمائیں گے۔ تو اس میں امام مالک تشریح میں لکھتے ہیں کہ جناب والا قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے کے ساتھ ساتھ قرآن کا احترام کرنے والا بھی سفارش کا مستحق ہوگا۔ میں نہیں کہہ رہا، امام مالک کہہ رہے ہیں سفارش کا مستحق ہوگا جس نے صرف قرآن کا احترام کیا۔ لوگوں آئیے ایک جھلک دے کے درد دل دے کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اب توجہ کے ساتھ 7-8 منٹ مجھے چاہیے، پھر انشاءاللہ مجھے امید ہے راہ نجات بھی ہے، صراط مستقیم بھی ہے، پھر کسی کا ہاتھ نیچے نہیں رہے گا۔ توجہ چاہتا ہوں، روز محشر ہے، میدان آخرت کا میدان لگا ہے، قطار اندر قطار لوگ موجود ہیں، سارے لوگ قطاروں میں لگے ہیں، ساری خلقت موجود ہے، ایک طرف سے چند لوگ آئیں گے، ان کے سروں پر سنہری تاج ہوں گے، سورج سے زیادہ چمکدار، چاند سے زیادہ روشن چمکتے ہوئے تاج پہن کے آئیں گے، لوگ پوچھیں گے انبیاء آ رہے ہیں، صحابہ آ رہے ہیں، تابعین آ رہے ہیں، اہل بیت آ رہے ہیں، ولی آ رہے ہیں، کتب ابدال خاص آ رہے ہیں، علماء آ رہے ہیں، جواب آئے گا، نہ انبیاء ہے، نہ صحابہ ہے، نہ اہل بیت ہے، نہ تابعین ہے، نہ غوث کتب ابدال، نہ علماء ہے، یہ حافظ قرآن کے والدین آ رہے ہیں۔ اب یہ حافظ قرآن نہیں، کون؟ حافظ قرآن نہیں، کون آ رہے ہیں؟ تو والدین نے پڑھا تو نہیں ہے نا، پڑھا تو نہیں ہے نا، لیکن یاد رکھو میں یہاں پر بات ختم نہیں کرنا چاہتا، میں نے پہلے جو دعویٰ کیا ہے اب توجہ رکھنا، کون آ رہے
والدین آ رہے ہیں. لوگوں میرے والد محترم قاری محمد نواز فاروقی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, مولانا ادریس قادری کہتے ہیں اب میری طرف دیکھیے, توجہ رکھیے, لوگ قطار اندر قطار موجود ہوں گے, روایات میں آتا ہے لوگ موجود ہوں گے, ابھی کھڑے ہوں گے, یعنی میزان نہیں لگا, انصاف نہیں ہوا, جنت جہنم کا فیصلہ نہیں ہوا, کیونکہ روایت ایسی ہے لوگ موجود ہوں گے. پہلے حافظ قرآن کے والد کو تاج پہنایا جائے گا, لوگ موجود ہیں, جنت جہنم کا فیصلہ نہیں ہوا. اس کا مقصد یہ ہے کہ حافظ قرآن کا والد بغیر حساب کتاب کے جنت جائے گا, کیونکہ ابھی تو لوگ موجود ہیں. جب میزان نہیں لگا پہلے تاج پہنا دیا گیا, تو ایک دفعہ جب کامیابی کا تاج پہن لو اترا نہیں جاتا. ایک دفعہ جو تاج پویج بنے رب وط لہا دے سی, تو لہذا حافظ قرآن کا والد بغیر حساب کتاب کے جنت جائے گا. اگلی بات, یہاں پر لوگ نماز اور روزہ پر زور دیتے ہیں, عبادات پر زور دیتے ہیں. میں مانتا ہوں عبادات پر زور دینا بہت اچھی بات ہے, لیکن میں ایک اور پہلو آپ کو دکھاتا ہوں. نمازی اکیلا جنت جائے گا, روزے دار اکیلا جنت جائے گا, تہجد گزار اکیلا جنت جائے گا, تبلیغی اکیلا جنت جائے گا, عبادت گزار اکیلا جنت جائے گا, زکات دینے والا اکیلا جنت جائے گا. حافظ قرآن 10 آدمی لے کے جائے گا. تو سودا یہ بڑا ہوا یا نہیں ہوا؟ نعرہ میں لگواتا ہوں, توجہ رکھیے, ٹائم نہیں ہے. حافظ قرآن 10 آدمی لے کے جائے گا, یہ افضل ہوا یا نہ ہوا؟ تو پھر سمجھیے تھوڑا اور آگے آئیے. آخری پہلو جو میں نے کہا, روز محشر لوگ موجود ہوں گے, حافظ قرآن کا والد سونے کا تاج پہن کے آئے گا. مولانا ادریس قادری کہتے ہیں لوگوں میری طرف دیکھیے, میری طرف. یوں لوگ قطار اندر قطار موجود ہوں گے نا, یوں مڑ کے دیکھیں گے, توجہ رہیے. اچھا حافظ قرآن کے والدین آئے, پھر یوں سر جھکائے گا. کیوں؟ یہ تو وہ ہمارا محلے کا لوہار آ رہا ہے. دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے. اچھا یہ تو سارے محلے دا درخان نہیں آنا پیا, یہ تو عبداللہ تے رمضان نہیں جائے گا تو ہاتھ بھی نہ وجہ. اچھا پتر حافظ تھی گئے, یہ تو وہ آ رہا ہے شرم سے سر جھکانا چاہے گا. رب کعبہ کی قسم, لیمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. آج تیری حکومت نہیں, تیری ریاست نہیں, تو ناظم جگیردار نہیں, تو ملک اور خان نہیں, تو 18 اور 20 گریڈ کا افسر نہیں. آج ایک ہی صف میں کھڑے ہیں محمود و ایاز. تو سر جھکانا چاہے گا پر نہیں جھکے گا, تو نظریں جھکانا چاہے گا نہیں جھکے گی, تو ادھر چہرہ پھیرنا چاہے گا نہیں پھرے گا, تو سر جھکے سے نہ جھک سی, تو اکھیاں لکے سے نہ لک سی. نہ تو ایک ناظم ہے, نہ خان ہے, نہ زمیندار ہے, نہ افسر ہے. اے دیکھ رہا پوسی غریب کو تاج پاتے ہوئے. آج تجھے دیکھنا پڑے گا کہ وہ ہمارے محلے کا لوہار آ رہا ہے. ہاں میں بڑے بڑے لوگ بھی بچوں کو حفظ کراتے ہیں, لیکن اکثر صاحب غریب لوگ ادھر بولتا پیسہ نہیں تو وینسم کالج پڑھے سی, پنجاب یونیورسٹی پڑھے سی, یہ تا 18 تے 20 گریڈ دا افسر لگ سی. میں کسی کے توہین نہیں کر رہا, میں خود بھی انگریزی تعلیم پڑھا ہوا ہوں, لیکن آج تو حافظ قرآن کو احترام نہیں دیتا, ایک ہاتھ دیتا ہے اور 2 اور 3 اسٹار والے کو کھڑے ہو کے 2 ہاتھ دیتا ہے. آج تجھے حفظ قرآن کی دستار بندی کی دعوت چاہتی ہے, تو ناظم ہے, کچہری جاتا ہے, نہیں آتا جلسے میں. بعد میں اے وہ غریب دا پتر حافظ تھیا یار فلانے دا کوئی لگا بنا تے خان دی شادی ہو سی تے آپ ترہ مار کے ویسے حفظی کہ گھر دے چھوٹے چھوٹے بندے کو چھوٹے چھوٹے بال کو کترے کو یار لگا وجہ حاضری کی تیا فلانے دا پتر حافظ تھی. آج یہ 70 سال کی زندگی تو دل چاہتا ہے کر لے, ایک ایسا دن آئے گا جب اس غریب کے سر کے اوپر سنہری تاج ہوگا. رب کعبہ کی قسم تیرا اختیار, تیری حکومت ختم, تجھے دیکھنا ہوگا اپنے محلے دار کو سنہری تاج پہنے ہوئے انشاءاللہ. میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا, حدیث کہتی ہے, میں تو نہیں کہہ رہا. میں کون ہوتا ہوں؟ میں آپ کو درد دل دے رہا ہوں.
لیکن ابھی وقت گیا نہیں ہے لوگوں، ابھی وقت رکا ہے. آپ زندہ ہے، آپ کی اولاد زندہ ہے. میں نے کہا نہیں پڑھا سکتے بچوں کو، نہیں بھیج سکتے، خود نہیں پڑھ سکتے، خدا را احترام تو کر لو تاکہ قیامت کے دن جب چہرہ پھیرو کہ وہ ہمارا محلے دار آ رہا ہے تو خوشی سے آپ کے آنسو نکل آئے، آپ خوش ہو جائیں. اور مولانا ادریس قادری لکھتے ہیں جو دنیا میں حافظ قرآن کا احترام کرے گا قیامت کے دن اس احترام کے صدقے رب اس کی بخشش کا فیصلہ فرمائے. آج وقت ہے احترام کر لو شرافت سے. آج وقت ہے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں آپ کو درد دل دے رہا ہوں، میں آپ کا ہمدرد ہوں. خدا را ان شہزادوں کو احترام دے دو، ان کو ہار پہنا دو، ان کے والدین کو کھڑے ہو کر مبارک دے دو، ورنہ 60-70 سال کے بعد جب آدم صفی اللہ، عیسیٰ روح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، محمد الرسول اللہ، اتنی بڑی خلقت، انبیاء، صحابہ، تبع تابعین لوگ موجود ہوں گے اور وہاں کچے روحلے کا آدمی اس لیے سر جھکانا چاہے کہ میں نے دنیا میں اس کا احترام نہیں کیا تھا. اس بدنامی سے پہلے، بے توقیری سے پہلے، بے عزتی سے پہلے وقت ہے ان شہزادوں کا احترام کر لو اور کہہ دو اس قیامت کے دن سے پہلے ربا ہم گنہگار بدکار خطاکار سے اس کتاب کو، راہ نجات کو، صراط مستقیم کو، لاریب کو ربا سینے سے نہیں لگا سکے، سر پہ نہیں رکھ سکے، بچے کو نہیں پڑھا سکے. ربا ہم نے اس کا احترام کیا، مولوی بھی گواہ، مدرسہ بھی گواہ، مسجد بھی گواہ، قرآن بھی گواہ. ربا ہم اس کا احترام کیا کرتے تھے. میں دعویٰ کرتا ہوں مجھے اس طرح یقین ہے سوال نیچے آ جائے، زمین اوپر چلی جائے، میرے نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. میرے نبی نے کہا قرآن پڑھنے والا، پڑھانے والا، احترام کرنے والا سارے جنتی. تو احترام کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یہ تو آسان کام ہے، کریں گے نا نہیں کریں گے انشاءاللہ. قیامت کے دن بے عزتی سے بہتر نہیں ہے کہ ہاں احترام کیا جائے یا عزت سے پیش آیا جائے، حافظ قرآن اور اس کے والدین کو احترام دیا جائے اور ایسا نہ ہو پھر قیامت کے دن زبردستی احترام کرایا جائے. زبردستی 60-70 سال کی زندگی ہے. میں اکثر کہتا رہتا ہوں توجہ رکھنا، یہ سرائے دہر ہے مسافرو، یہ دنیا سرائے دہر ہے مسافرو، بخدا کسی کا مکان نہیں، جو مقیم تھے اس میں کل یہاں کہیں آج ان کا پتہ نہیں. سیلاب میں ہزاروں کنال زمین کے مالک، سیلاب میں بچوں نے پہلے قبر نہیں سنبھالی، پہلے گھر سنبھالا. یہ سرائے دہر ہے مسافروں، بخدا کسی کا مکان نہیں. اور بڑھے ضعیفوں، سفید ریشوں، آج جو آپ کہہ رہے ہیں میری زمین، میری جائیداد، یہ آپ کے دادا اور پردادا بھی تو یہی کہتے تھے، وہ بھی تو ملک اور خان تھے. جاؤ قبر پر کیا حالت. یہ سرائے دہر ہے مسافروں، بخدا کسی کا مکان نہیں. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کسی کو میری بات بری لگی ہو تو آئینہ دکھا رہا ہوں، آئینہ 60-70 سال کے بعد یہ سرائے دہر ہے مسافروں، بخدا کسی کا مکان نہیں، جو مقیم تھے اس میں کل یہاں کہیں آج ان کا پتہ نہیں. غرور تھا، نبود تھی، ہٹو بچو کی تھی صدا، ہٹو زیب سردار آدھا پیے، وڈیرا آدھا پیے، ملک تخان آدھا پیے. غرور تھا، نبود تھی، ہٹو بچو کی تھی صدا، پر آج تم سے کیا کہوں لحد کبھی پتا نہیں. جن کے محلوں میں ہزاروں رنگ کے فانوس تھے، جن کے محلوں میں ہزاروں رنگ کے فانوس تھے، ارے جھاڑ ہے ان کی قبر پہ اور نشان کچھ بھی. کسی کی قبر پہ گریڈ لکھا ہے؟ کسی کی قبر کے اوپر محل بنا ہے؟ نہیں نا. پھر یہ 70 سال کی زندگی، 60 سال کی زندگی کے پیچھے کیوں لگے ہو؟ نہیں پڑھا قرآن، کوئی بات نہیں، نہیں پڑھا سکے کوئی بات نہیں. آؤ آج جلسے میں عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد گلی کوچے چوراہے پہ، مدرسے اور مسجد میں، شہر اور گلی میں، قوم اور قبیلے میں، محلے اور خاندان میں جہاں حافظ قرآن ملے گا احترام کریں گے اس نیت سے کہ قیامت کے دن جب ان کو احترام دیا جائے گا تو ہمارا نام بھی احترام والوں میں. کریں گے نہیں کریں گے انشاءاللہ. تو اب جس کا ارادہ ہے آسان کام کہ انشاءاللہ آج کے بعد اس مدرسے میں پڑھے ہوئے، ہر مدرسے میں پڑھے ہوئے حافظ قرآن کا احترام
तराम करेंगे। जरा दोनों हाथ बुलंद करें, जरा दोनों हाथ बुलंद करें। आज हमने यहाँ शैतान को शिकस्त देनी है। हाथ नीचे ना आने चाहिए, हाथ नीचे नहीं आने चाहिए। हमने शैतान को शिकस्त देनी है। और हाथ बुलंद करें, और दोनों हाथ बुलंद करें। हाफिज़ कुरान का एहतराम करेंगे। बुलंद आवाज से बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। इतनी जोर से बोले दरिया पार आवाज जाए, पार पुर तक आवाज जाए कि आज कच्चे मोहल्ले के लोगों ने अहद किया है कि इंशाअल्लाह मरते दम तक हाफिज़ कुरान का एहतराम करेंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। दोनों हाथ बुलंद कीजिए, करेंगे इंशाअल्लाह। तो अहद कर दो आपके साथ, इरादा है ना इंशाअल्लाह। तो जरा खड़े होकर इरादा कीजिए। तबलीगी जमात वाले कहते हैं खड़े होकर नाम लिखवाइए, खड़े होकर इरादा करें। आज के बाद हाफिज़ कुरान का एहतराम करेंगे इंशाअल्लाह। दोनों हाथ बुलंद कीजिए, इरादा है इंशाअल्लाह। तो आपकी विसातत से, इस सोशल मीडिया की विसातत से मैं दुनिया को पैगाम दे दूं कि आज के बाद इस धरती पर हाफिज़ कुरान का एहतराम होगा, करेंगे इंशाअल्लाह। दोनों हाथ बुलंद करें। सोशल मीडिया वालों, ये वीडियो बनाओ और दुनिया को दिखा दो कि कच्चे मोहल्ले की सरजमीन पर, गली कूचे चौराहे पर मदरसा कायम होगा, हाफिज़ कुरान का एहतराम होगा। बोले इंशाअल्लाह। ऐद करने लगा हूँ, वो संगे गिरा जो हायल है रास्ते से हटा कर दम लेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। मदरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आरात तक जाएंगे इंशाअल्लाह। मुझे आप नजर नहीं आ रहे। मदरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आरात तक जाएंगे इंशाअल्लाह। नौजवानों, आपसे मुखातिब हो जाएंगे तो हाथों को तलवार बना के हिलाइए, जाएंगे इंशाअल्लाह। वो संगे गिरा जो हायल है रास्ते से हटा कर दम लेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। अमेरिका हो या यूरोप, फत का यजीद हो, इंशाअल्लाह मदरसे का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, करेंगे। वो संगे गिरा जो हायल है रास्ते से हटा कर दम लेंगे। हम राह वफा के रहरू है, मंजिल ही पे जाके दम लेंगे। अरबाब हुकूमत से कह दो ये आज़म किया है हम सब ने, जो हक के मुकाबिल आएगा रास्ते से हटा कर दम लेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। इरादा है, तशरीफ रखिए जी।